بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التحکیم. حکم بنانے کے احکام و مسائل کا بیان. قضاء کے فروع میں سے ایک مسئلہ حکم بنانے کا ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فریقین کسی نزاعی معاملے میں اپنے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے کسی تیسرے شخص کو جو فیصلہ کرنے کا اہل ہو حکم بناتے ہیں، یعنی اسے یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ حق کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا. اس عمل کو تحکیم کہتے ہیں. اور جس شخص کو حکم بنایا جائے اسے حکم یا محکم کہتے ہیں. اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے. اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان نزاع کی صورت میں حکم کی تجویز بیان فرمائی. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب زوجین کے درمیان نزاع سخت ہو جائے اور ان کے آپس میں مصالحت کی اصلاح کی صورت نہ بن سکے تو ایک حکم شوہر کے خاندان سے اور ایک حکم بیوی کے خاندان سے مقرر کیا جائے تاکہ یہ دونوں مل کر زوجین کے درمیان مصالحت کی صورت پیدا کر دیں. تو اس آیت سے تحکیم کا جواز ثابت ہوتا ہے. سلف نے بھی اپنے نزاعی معاملات میں حکم تجویز کیا ہے. متعدد واقعات اس سلسلے میں احادیث اور سیر کی کتابوں میں منقول ہیں. اس لیے صاحب ہدایہ یہ باب قائم کر کے حکم کے مسائل کو بیان کرنا چاہتے ہیں. جی پڑھیے. وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ رَجُلًا فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا وَرَضِيَا بِحُكْمِهِ جَازَ لأن لهما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما، وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكم لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط أهلية القضاء ولا. اور جب دو آدمی سے فریقین مراد ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں یا ایک مرد اور ایک عورت ہو. جب فریقین کسی آدمی کو یا کسی عورت کو حکم بنا دیں، پس وہ حکم ان دونوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرے اور وہ دونوں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، یعنی فیصلہ کرنے تک اپنی تحکیم پر وہ قائم ہوں، تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ فریقین کو شرعی اختیار حاصل ہے اپنی ذات پر، لہذا ان دونوں کا اپنی ذاتی معاملے میں کسی کو حکم بنا دینا بھی صحیح ہوگا اور اس حکم کا فیصلہ ان دونوں پر نافذ ہوگا.
اور یہ اس وقت ہے جبکہ وہ حکم حاکم کی صفت سے متصف ہو. حاکم سے مراد قاضی ہے. جو قاضی کے اوصاف ہیں وہ تمام اوصاف اس حکم میں بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ قاضی کے درجے میں ہے فیما بینہما، فریقین کے درمیان حکم کرنے میں. لہذا قضا کی اہلیت حکم کے لیے شرط ہوگی. جی ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والسبي لانعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة، والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا كما مضى في المولى. اور جائز نہیں ہے کافر کو حکم بنانا، غلام کو حکم بنانا، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے ذمی غیر مسلم کو حکم بنانا، اور محدود فی القذف کو حکم بنانا، اسی طرح فاسق کو حکم بنانا. یہ جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے. اب آگے یہ مسئلہ آئے گا کہ اگر بنا دیا جائے تو جو وہ حکم کرے گا وہ شرعاً نافذ ہوگا. جیسے قاضی بنانے میں بھی یہ مسئلہ گزرا ہے کہ قاضی بنانا مناسب نہیں ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے فاسق کو، لیکن اگر بنا دیا جائے اور وہ فیصلہ کرے تو پھر اس کا فیصلہ شرعاً نافذ ہوگا. اور بچے کو یعنی نابالغ بچے کو حکم بنانا، لانعدام اہلیت القضاء، قضا کی اہلیت ان مذکورہ لوگوں میں معدوم ہونے کی وجہ سے، قیاس کرتے ہوئے شہادت کی اہلیت پر کہ یہ سب شہادت کے اہل نہیں ہیں تو قضا کے بھی اہل نہیں ہیں، اور جب قضا کے اہل نہیں ہیں تو وہ تحکیم کے اہل بھی نہیں ہوں گے. والفاسق اذا حکم، اور فاسق کو جب حکم بنا ہی دیا جائے حالانکہ اس کو نہیں بنانا چاہیے تھا، مکروہ ہے، تو واجب ہے کہ وہ ہمارے نزدیک جائز ہو، یعنی اس کا کیا ہوا حکم اور فیصلہ نافذ ہوگا، جیسا کہ گزر چکا ہے مقرر کردہ قاضی میں، معلّہ مقرر کردہ قاضی کے بارے میں. جی وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُحَكِّمِينَ أَن يَرْجِعَ مَا لَمْ يُحْكِمْ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ مُقَلَّدٌ مِّن جِهَتِهِمَا فَلَا يَحْكُمُ إِلَّا بِرِضَاهُمَا جَمِيعًا. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُحَكِّمَيْنِ تثنیہ ہے، اور حکم بنانے والے دونوں فریقوں میں سے ہر فریق کے لیے جائز ہے کہ وہ تحکیم سے رجوع کر لے جب تک کہ حکم نے ان دونوں پر فیصلہ صادر نہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ حکم مقرر کردہ ہے ان دونوں کی طرف سے، پس وہ حکم نہیں کر سکتا ہے مگر ان دونوں کی رضامندی سے. اسی کو ہم نے بتایا تھا کہ حکم تک ان دونوں کا اپنی تحکیم پر قائم رہنا ضروری ہے، تب جا کے اس کا حکم لاگو اور نافذ ہوگا ان دونوں پر. اگر اس فیصلے سے اور حکم سے پہلے ان لوگوں نے رجوع کر لیا تحکیم سے تو پھر اس کا فیصلہ ان پر نافذ نہیں ہوگا. وَإِذَا حَكَمَ لَزِمَهُمَا لِصُدُورِ حُكْمِهِ عَنْ وِلَایَةٍ عَلَيْهِمَا وَإِذَا اور جب وہ حکم حق کے مطابق فیصلہ صادر کر دے شریعت کے مطابق تو وہ ان دونوں پر لازم ہوگا، یعنی وہ فیصلہ وہ حکم ان دونوں کو تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا. اب وہ اس سے اختلاف کریں، اس کو رد کریں تو یہ اختلاف اور رد کرنا صحیح نہیں ہوگا. لصدور حکمہ عن ولایۃ علیہما، کیونکہ اس حکم کا فیصلہ صادر ہوا ہے ان دونوں پر شرعی اختیار کے ساتھ، شرعی اختیار سے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا حکم بنا کر اسے یہ اختیار اپنے اوپر دے دیا تھا. جی وَإِذَا رَفَعَ حُكْمُهُ إِلَى الْقَاضِي فَوَافَقَ مَذْهَبَهُ أَمْضَاهُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي نَقْضِهِ ثُمَّ فِي إِبْرَامِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَإِنْ خَالَفَهُ أَبْطَلَهُ لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه. وإذا رفع حكمه مجهول ہے، اور جب حکم کے فیصلے کو
قاضی کے سامنے پیش کیا جائے، اسی کو مرافعہ اور اپیل کہتے ہیں، کہ حکم نے جو فیصلہ صادر کر دیا وہ فیصلہ کسی فریق نے قاضی کے سامنے دائر کر دیا، تو اب قاضی کیا کرے؟ تو دو صورت ہوگی، حکم کا کیا ہوا فیصلہ قاضی کے مذہب اور مسلک کے موافق ہوگا یا خلاف ہوگا۔ اگر اس کے مذہب کے موافق ہے اور صحیح فیصلہ ہے تو امضاہ یعنی انفذہ، اس کو وہ نافذ کر دے یعنی لازم کر دے فریقین پر، لأنہ لا فائدہ فی نقضہ ثم فی ابرامہ علی ذلک الوجہ، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو مسترد کرنے میں پھر اسی طریقے پر اس کو لازم کرنے میں، کہ اس کو مسترد کر کے قاضی اگر خود فیصلہ کرے گا تو بھی تو فیصلہ وہی کرے گا کیونکہ اس کا مسلک و مذہب کے موافق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے کیے ہوئے فیصلے کو بلا وجہ مسترد کر کے اور پھر وہی فیصلہ خود سے صادر کیا، یہ عبث اور بے فائدہ ہے، نیز اس میں اس حکم کی بے حکمتی بھی ہے، تو اس لیے ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس کے مذہب اور رائے کے خلاف ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ جس طرح کسی قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کی رائے اور مسلک کے خلاف ہو تو وہ نافذ کرتا ہے، اسی طرح اس فیصلے کو بھی نافذ کر دے، کیونکہ مجتہد فی اور مختلف فی مسئلے میں حق تو دونوں طرف ہوتا ہے احتمالی طور پر، تو اگر اس فیصلے کو بھی یہ نافذ کر دے گا تو یہ صحیح ہوگا، نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نافذ نہ کر کے اپنی رائے اور مسلک کے مطابق صحیح فیصلہ صادر کرے تو اس کا اسے اختیار شرعاً ہوگا کہ وہ اس حکم کے فیصلے کو مسترد کر کے اور اپنے مسلک کے مطابق دوبارہ فیصلہ اس پر صادر کرے، اور اگر وہ فیصلہ اس کے مذہب اور مسلک کے خلاف ہو تو اس کو باطل کرے، یعنی اس کے لیے باطل کر دینا، اسے مسترد کر دینا جائز ہے، اور پھر اپنے مسلک کے مطابق خود فیصلہ کرے۔ لأن حکمہ لا یلزم، اس لیے کہ حکم کا کیا ہوا فیصلہ قاضی پر لازم نہیں ہے، لعدم التحکیم منہ، کیونکہ اس کی طرف سے تحکیم ثابت نہیں ہے، تو جس کی طرف سے تحکیم ہوتی ہے صرف اسی پر حکم کا لازم ہوتا ہے، اور قاضی نے تو اس کو حکم نہیں بنایا، اس لیے حکم کا وہ حکم قاضی پر لازم نہیں ہے، بس اس کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو اسی کو نافذ کر دے یا اس کو مسترد کر کے اور پھر اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق فیصلہ ثابت کر کے نافذ کر دے۔ ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص لأنه لا ولاية لهما على ذويهما، ولهذا لا يملكان الإباحة فلا يستباح برضاهما. قالوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات كالطلاق والنكاح وغيرهما، وهو صحيح إلا أنه لا يفتى به، ويقال يحتاج إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام فيه، وإن حكماه في دم خطأ ولا يجوز التحکیم فی الحدود والقصاص، حدود اور قصاص میں فریقین کا حکم مقرر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک شخص کے لیے دوسرے کے اوپر کوئی حد واجب ہو گئی شرعی یا قصاص واجب ہو گیا، اب یہ دونوں مل کر کے کسی کو فیصلے کا حکم بنائیں کہ اگر وہ حد کا حکم کر دے یا قصاص کا حکم کر دے تو ہم پر وہ حکم لازم ہوگا، تو یہ حکم بنانا حدود اور قصاص میں صحیح اور جائز نہیں ہوگا۔ جائز نہ ہونے کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر وہ حکم اور فیصلہ کر دے حد کا یا قصاص کا تو وہ فیصلہ نافذ کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ لأنه لا ولایت لہما علی دمیہما، اس لیے کہ فریقین کو اپنی جان پر شرعی ولایت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خودکشی کرے یعنی اپنی جان خود لے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ یا اگر کوئی شخص دوسرے کو اجازت دے دے کہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو تو کیا اس اجازت سے اس کے لیے قتل کرنا جائز ہو جائے گا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فریقین کو اپنے خون پر یعنی اپنی جان پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔ جب اپنی جان پر ولایت حاصل نہیں ہے تو دوسرے کو بھی اپنی جان پر فیصلہ کرنے کا ولایت
یعنی اختیار نہیں دے سکتے، اس لیے اس معاملے میں تحکیم درست نہیں ہوتی ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكَانِ الْإِبَاحَةَ، اور اسی لیے دونوں فریق اپنے خون کو کسی کے لیے مباح کرنے کے مالک نہیں ہیں۔ فَلَا يُسْتَبَاحُ بِرِضَاهُمَا، لہذا خون مباح قرار نہیں دیا جائے گا ان دونوں کے آپسی رضامندی سے، یہ مسئلہ ہے۔ قالوا، مشائخ نے فرمایا کہ لا یجوزو کے تحت حدود اور قصاص کی تخصیص کی گئی۔ اس کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدود اور قصاص کے علاوہ جتنے بھی اجتہادی اور اختلافی مسائل ہیں، ان اجتہادی اور اختلافی مسائل میں جب نزاع ہو تو کسی ثالث کو حکم بنانا جائز ہے، اور جو وہ فیصلہ حق کے مطابق، شریعت کے مطابق کر دے گا وہ فریقین پر لازم ہوگا، جیسے کہ ان معاملات کو قاضی کے سامنے دائر کرنا جائز ہے، اور قاضی جو فیصلہ کر دے گا تو وہ فریقین کے اوپر لازم ہوگا۔ قالوا وتخصیص الحدود والقصاص يدل على جواز التحکیم فی سائر المجتہدات، مشائخ نے فرمایا کہ حدود و قصاص کی تخصیص عدم جواز کے تحت یہ دلالت کرتی ہے مفہوم مخالف سے تحکیم کے جائز ہونے پر تمام اجتہادی مسائل میں، جیسے طلاق، نکاح وغیرہ، اور یہی صحیح قول ہے کہ تحکیم جائز ہے۔ الا انہ لا یفتیٰ بہ، لیکن ایک عوامی مصلحت کی وجہ سے اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ اجتہادی اور اختلافی مسائل میں حکم سے فیصلہ کرایا جائے، بلکہ یہ لازم کیا جائے گا کہ اس طرح کے مسائل کو قاضی کے سامنے پیش کیا جائے اور قاضی سے فیصلہ کرایا جائے۔ کیا ہے وہ عوامی مصلحت؟ وہ عوامی مصلحت یہ ہے کہ اگر ان اجتہادی اور اختلافی مسائل میں بھی تحکیم کو جائز قرار دے کر فتویٰ دے دیا جائے تو اس صورت میں عوام ان مسائل میں جرأت اور جسارت کا مظاہرہ کریں گے، اور وہ تخفیف اور تسہیل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے دین اور شریعت پر عمل ہونے کے وہ نفسانی خواہشات اور لوگوں کی مراعات پر عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس کو تحکیم کے دائرے سے نکال کر قضا کے دائرے میں رکھا جائے کہ اس طرح کے مسائل میں قاضی سے فیصلہ کریں۔ جو اتفاقی اور اجماعی مسائل ہیں جس میں متعدد اقوال نہیں ہیں ان میں حکم بنایا جائے، کیونکہ وہاں حق ایک ہے، حکم ایک ہے، تو وہ حکم کرے گا، قاضی بھی وہی کرے گا اور حکم بھی وہی کرے گا، تو اس میں تحکیم ہو جائے گا۔ الا انہ لا یفتیٰ بہ، مگر اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ وَيُقَالُ، اور کہا جائے گا کہ یحتاج الی حکم المعلیٰ، ان مسائل میں ضرورت پیش آئے گی قاضی، مقررہ قاضی کے حکم اور فیصلے کی، دفعاً لتجاسر العوام، عوام کی جسارت اور جرأت کو اس معاملے میں روکنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی منمانی اور نفسانی خواہشات پر عمل شروع نہ کر دیں اور آپس میں حکم بنا بنا کر اور ایسے فیصلے صادر کروانے لگے جس میں آدمی اپنے مرضی اور من کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، کراتا ہو، تو اس طرح سے مذہب اور شریعت پر عمل کے بجائے منمانی ہوگی، ہوائے نفس کا اتباع ہوگی۔ یہ مطلب ہے دفعاً لتجاسر العوامی فیہ، اس میں عوامی جسارت کو روکنے کے لیے، دور کرنے کے لیے۔ معلوم یہ ہوگا کہ بعض دفعہ دلائل کے لحاظ سے ایک قول صحیح ہوتا ہے یا قوی ہوتا ہے، لیکن بعض مسئلے کی وجہ سے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے۔ ہر صحیح بات، ہر حق بات بولی ہی جائے، ہر صحیح بات اور ہر حق بات پر عمل ہی کیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بولنے اور عمل کرنے کے لیے حق اور صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک حق بات بولنے سے یا حق عمل کرنے سے فتنہ ہو جائے گا، اس سے بڑا نقصان لازم آ جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ حق بات نہ بولنا، وہ صحیح عمل نہ کرنا ہی مصلحت ہے، بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت وبال ہوتا ہے۔ تو اس لیے جائز اور صحیح بات سے فتنہ پھیلے گا،
جائز اور صحیح کام کرنے سے فتنہ پھیلے گا، تو اس وقت مصلحت کے مطابق اس جائز اور صحیح بات کو موقوفی رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ کی قوم نو مسلم نہیں ہوتی تو میں اس کعبہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق تعمیر کرتا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل بنا اور تعمیر ہے اس کے مطابق حتیم بھی خانہ کعبہ میں شامل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے جو قریش نے تعمیر کیا تو انہوں نے چندہ کر کے تعمیر کیا، اور مال کم ہونے کی وجہ سے بجائے اس پوری بنیاد پر تعمیر کرنے کے جہاں تک ہوا وہاں تک تعمیر کر لیا اور بقیہ حصہ کو گھیر کر کے احاطہ کر کے چھوڑ دیا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہوا تھا، تو یہ کتنا حق اور صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کو قدرت بھی عطا فرما دی تھی فتح مکہ کے بعد، لیکن اس سے عوامی مصلحت تھی، اس میں عوامی مصلحت یہ تھی کہ اس کو اس طرح سے ابھی نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کو تعمیر کریں گے تو یہ ایک نیا فتنہ ان نو مسلم لوگوں کے لیے جو نیا نیا اسلام قبول کیے ہیں شروع ہو جائے گا، اور ان کو ہتھیار مل جائے گا، موقع مل جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، فتنہ پھیلانے کا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کا ارادہ کرنے کے عمل نہیں فرمایا۔ یہی واقعہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس بات کی بہت مضبوط دلیل ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی عبارتوں سے لوگ فقہا اور فقہ کے بارے میں بدظنی پیدا کرتے ہیں کہ فقہا ایک بات کو صحیح کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، تو گویا غلط پر فتویٰ دیا جائے گا، یہ کہتے ہیں مجھے، تو یہ ان کی ناسمجھی ہے، غلط پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک قول حق ہے، ایک عمل حق ہے، صحیح ہے، لیکن مصلحت، عوامی مصلحت وہاں مانے ہیں، اس لیے اس صحیح قول یا صحیح عمل پر فی الحال وقف اور روک لگائی جائے گی، اس کو موقوف رکھا جائے گا۔ تو وہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح کو چھوڑ دیا جائے گا اور غلط پر فتویٰ دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ جائز ناجائز تو نہیں کہا، مطلب پورا گھیر دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں، یعنی کہ یہ تو بات ہے ہی نا کہ بنائے ابراہیمی پر کعبہ کی تعمیر ہونی چاہیے، حق اور صحیح تو یہی ہے، اور جو یہ ناقص تعمیر ہے یہ عارض کی وجہ سے، مال کم ہونے کی وجہ سے یہ ناقص تعمیر ہوئی تھی، تو یہاں پر مکمل تعمیر ہونی چاہیے تھی نا۔ جو خانہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے نشانات موجود ہیں، تو پھر کسی وجہ سے اگر منہدم کر کے نئی تعمیر کی جائے تو حق یا صحیح کیا ہے پوری کرنی چاہیے۔ قریش کو پیسہ مالی دشواریوں کی وجہ سے یہ کرنا پڑا کہ اس کو چھوٹا بنانا پڑا، اور اسی لیے وہ حتیم جو ہے اس میں احاطہ کر کے اس کو چھوڑا گیا تاکہ وہ نشان بہرحال رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا اور آپ کو پوری قدرت ہو گئی، فتح کا مطلب یہ کہ آپ پوری مالک اور پورے مختار تھے، سرمایہ بھی آپ کے پاس موجود تھا اس کے لیے، تو اب تو کوئی مانے نہیں تھا، اب تو یہاں اسی تعمیر پر تعمیر کی جا سکتی تھی، آپ کرا سکتے تھے، اور آپ چاہتے بھی تھے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں خطرہ کیا تھا کہ یہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام اور ایمان ان کے دلوں میں اس طرح سے نہیں جمع ہے جس طرح آہستہ آہستہ جم جائے گا، ابھی وہ نئی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ اگر ابھی یہ کارروائی کی جائے گی تو یہ لوگوں کے لیے اسلام اور ایمان سے دوری کا سبب بنے گا اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ کا موقع مل جائے گا۔
یہ ہے عوامی مسئلہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ باوجود چاہنے کے موقوف رکھا، اور یہ ارادہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے سامنے ظاہر کیا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ مجتہدات میں بھی، جس میں فقہاء ائمہ کے 2 یا 2 سے زائد اقوال ہیں، طلاق، نکاح کے مسائل یا اس طرح کے اور مسائل، تو ان میں بھی حکم بنانا جائز ہے، کیونکہ ان میں قاضی کا فیصلہ معتبر ہوتا ہے جس قول پر وہ کر دے، اور قضائی کے باب سے تحکیم بھی ہے. تو اس لیے حکم بنانا اس میں دلیل کی روح سے صحیح ہے، جائز ہے. لیکن اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا باوجود کہ یہ صحیح اور جائز ہے. فتویٰ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ تو وہی ہے عوامی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ فتویٰ جب دے دیا جائے گا تو اختلافی مسائل میں وہ آپس میں کسی کو حکم بنائیں گے. جیسے طلاق ثلاثہ ہو، دینے کے بعد کسی غیر مقلد نہایت مستند بہترین عالم کو حکم بنا دیں گے، اور وہ غیر مقلد فیصلہ کر دے گا کہ چونکہ مجلس واحد کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، لہذا رجعت کر کے اس کے ساتھ رہے. یا اسی طریقے سے اور مسائل، تو حکم بنایا جائے گا ایسے شخص کو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ آسان قول کا قائل ہے، اور اس سے وہ فیصلہ کرا لیا جائے گا اپنے درمیان. تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ شریعت اور دین کی پابندی برقرار رہے گی، یا آدمی اپنے نفس کی خواہشات پر چلنا شروع کر دے گا. یہ ہے تقلید جو واجب ہے، اس میں بھی تو دلیل یہی نہ ہے کہ فی نفسی تقلید کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر تقلید کو مجتہدات میں واجب نہیں کریں گے تو آدمی اپنے نفس کا بندہ ہو جائے گا، کہ اس کو اپنے حالات، اپنے ظروف، اپنے معاملات کے مطابق جس فقیہ کا بھی قول نظر آئے گا، چاہے ضعیف ہو مضبوط ہو، اس سے قطع نظر اس کو وہ دین سمجھ کر کے اپنا لے گا. تو اس طرح سے وہ اپنے نفس اور خواہشات کا اتباع کرنے والا بنے گا، کسی شریعت اور دین پر چلنے والا تو نہیں ہوگا وہ. اسی لیے تو ایک امام کی معین تقلید کو واجب کیا جاتا ہے، تاکہ وہ پابند شریعت ہو، نہ کہ اپنے نفس اور خواہش کا پابند ہو. تو اسی طریقے سے یہاں بھی کہ بھئی حکم مجتہدات میں نہیں بنایا جائے گا، ورنہ پھر شریعت اور دین کے بجائے نفسانی خواہشات کے مطابق آہستہ آہستہ عمل شروع ہو جائے گا، اور حکم سے وہ فیصلے لیے جائیں گے. قاضی سے فیصلہ کرایا جائے، قاضی کے پاس یہ پورا اختیار اور ولایت ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے حق کے مطابق. یہ جی وعین وإن حكمه في دم خطأ فقضى بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم، ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي ويقضي بالدية على العاقلة، لأنه مخالف لرأيه ومخالف للنص أيضا، إلا إذا ثبت القتل بإقراره لأن العاقلة لا تعقله. قتل خطا، دم سے مراد یہاں قتل ہے. قتل خطا میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر وہ قتل خطا کسی پر بینہ سے ثابت کیا گیا، گواہوں سے، حالانکہ وہ مدعا علیہ منکر تھا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، لیکن گواہوں سے اس پر ثابت کیا گیا کہ اسی نے یہ قتل خطا کیا ہے، تو ایسی صورت میں دیت واجب ہوتی ہے اس قتل کی وجہ سے. لیکن وہ دیت قاتل پر واجب نہیں ہوتی ہے. قاتل کی دیت دینے والی جماعت پر واجب ہوتی ہے، اور دیت دینے والی جماعت وہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، ہر وارڈ ہر مرحلے میں مخصوص لوگ، اسے کہتے ہیں عاقلہ.
تو وہ دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے۔ اب کسی قتل خطا کے معاملے میں فریقین نے ایک شخص کو اپنے درمیان فیصلے کے لیے حکم بنایا، اور قتل خطا کا ایک فریق منکر تھا، ایک فریق مدعی تھا، تو مدعی کی طرف سے گواہ پیش کیا گیا اور اس کی سماعت کر کے اس حکم نے دیت کا فیصلہ کر دیا۔ تو آپ خود بتائیے کہ یہاں جو دیت واجب ہوگی وہ عاقلہ پر نہ واجب ہوگی، اور جس پر وہ فیصلہ لازم ہوگا، واجب ہوگا، اس نے تو اس کو حکم نہیں بنایا، اس لیے اس کا یہ فیصلہ کرنا معتبر ہوگا ان لوگوں کے حق میں جو دیت دینے والے ہیں، معتبر نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ قتل خطا کے معاملے میں تحکیم جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس تحکیم کی وجہ سے دیت کا فیصلہ جب حکم کرے گا تو وہ عاقلہ پر فیصلہ نافذ اور معتبر نہیں ہو سکے گا، اور اگر اس نے فیصلہ خود قاتل پر ہی کر دیا کہ یہی دیت ادا کرے تو یہ فیصلہ مسترد کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ شریعت اور حق کے خلاف ہے۔ شریعت کے مطابق یہ دیت عاقلہ پر واجب ہونی چاہیے، اور یہ حکم نے خود قاتل پر ہی اس کو واجب کر دیا، تو شریعت کے خلاف جو حکم کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ باطل اور رد کر دیا جائے گا، اور قاضی پھر سے عاقلہ کے اوپر دیت کے وجوب کا فیصلہ کرے گا۔ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ اس کے اوپر ثبوت بینہ سے ہوا ہو قتل کا، اور اگر قتل کا ثبوت قاتل کے اوپر خود اس کے اقرار کر لینے سے ہو گیا ہو تو پھر اقرار کرنے سے جو دیت واجب ہوتی ہے وہ خود مقر پر ہی واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ یہ بھی اصول جانتے ہیں کہ اقرار دوسروں کے حق میں حجت نہیں ہے، صرف مقر ہی کے حق میں حجت ہے، تو بس اقرار کرنے والا ہی اس دیت کو ادا کرے گا، عاقلہ کے حق میں وہ اقرار حجت نہیں ہے، اس لیے اس دیت کا ادا کرنے کے ذمہ دار عاقلہ نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر حکم نے فیصلہ کر دیا دیت کے وجوب کا خود قاتل پر جبکہ اس نے قتل کا اقرار کیا تھا تو یہ فیصلہ صحیح ہوگا اور نافذ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی طرف سے تحقیق موجود ہے۔ وَإِنْ حَكَّمَاهُ فِي دَمِ خَطَئٍ، اور اگر فریقین نے کسی کو حکم بنایا قتل خطا میں، پس اس حکم نے دیت کا فیصلہ کیا عاقلہ پر، تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا عاقلہ پر، اس لیے کہ اس حکم کو عاقلہ پر کوئی شرعی اختیار فیصلہ کرنے کا نہیں ہے، اذ لا تحکیم من جہتہم، کیونکہ ان کی طرف سے حکم بنانا نہیں ہوا ہے۔ وَلَوْ حَكَمَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالدِّيَةِ فِي مَالِهِ رَدَّهُ الْقَاضِي، اور اگر وہ قاتل پر دیت کا فیصلہ کر دے اس کے مال میں تو قاضی اس کو رد کرے گا، باطل کر دے گا۔ وَيَقْضِي بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، اور قاضی دیت کے وجوب کا فیصلہ عاقلہ پر کرے گا، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِرَأْيِهِ، اس لیے کہ قاتل پر دیت کا فیصلہ قاضی کی رائے یعنی مسلک کے خلاف ہے، اور یہ نص کے بھی خلاف ہے۔ نص میں دیت کو عاقلہ پر واجب کیا گیا، الا اذا ثبت القتل باقرارہ، مگر جب کہ قتل خطا اس مدعا علیہ کے اقرار سے ثابت ہو اس پر، تو ایسی صورت میں اسی پر دیت واجب ہوتی ہے، اور حکم نے اس کا فیصلہ کر دیا تو وہ معتبر ہوگا۔ لأن العاقلۃ لا تعقل، اس لیے کہ عاقلہ اس قتل کی دیت نہیں دیتی ہے، یہ دیت خود قاتل کو دینا پڑتا ہے، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ اقرار دوسروں کے حق میں حجت نہیں ہے۔ جی ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنقول وكذا بالإقرار لأنه حكم موافق للشرع۔ بس جس طرح قاضی مدعی کی طرف سے بینہ کی سماعت کرتا ہے، اور جب اس کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ کے قول پر فیصلہ کرتا ہے قسم کے ساتھ، اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو پھر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے حکم بھی فیصلہ کرے گا۔ وَيَجُوزُ أَن يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ، اور جائز ہے کہ حکم بینہ کی سماعت کرے اور اس بینہ کو صحیح اور سچا سمجھے تو پھر اس کے مطابق مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے۔ وَيَقْضِي بِالنُّقُولِ، اور وہ فیصلہ کرے قسم سے انکار کی بنا پر، کہ مدعا علیہ کو قسم کھانے کے لیے کہے، اور جب وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو پھر مدعی کے حق میں اس دعویٰ کا فیصلہ انکار کی بنیاد پر کر دے۔ وقضا بالاقرار، اور اسی طرح وہ اقرار کی بنا پر فیصلہ کر دے، کہ اگر مدعا علیہ نے اقرار کر لیا دعویٰ کا تو اس کے دعویٰ کے اقرار کرنے کی وجہ سے اس بنا پر بھی یہ فیصلہ
کر سکتا ہے جیسے کہ قاضی کر سکتا ہے. لأنه حکم موافق للشرع، اس لیے کہ یہ ایسا فیصلہ ہے جو شریعت کے موافق ہے، تو اس کا حق ہوگا جیسے قاضی کو اس کا حق. جی ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهود وهما على تحكيمهما يقبل قوله، لأن الولاية قائمة. ولو أخبر بالحكم لا يقبل قوله لانقضاء الولاية كقول المولى بعد الأزل. بس حکم کے سامنے فریقین میں سے ایک شخص نے، مثلا مدعا علیہ نے، مدعی کے دعویٰ کا اقرار کر لیا اور حکم نے اس اقرار کو سنا اور سمجھا. ابھی اس نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اس نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا کہ میں فیصلہ اس پر کروں گا. اسی دوران یہ معاملہ قاضی کے سامنے چلا گیا. جب یہ قاضی کے سامنے چلا گیا تو مدعی نے بطور گواہ کے اس حکم کو پیش کیا کہ حضور یہ ہم دونوں کا متفقہ حکم ہے اور ہم دونوں اب تک ان کی تحکیم پر قائم ہیں، راضی ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے اس فریق نے دعویٰ کا اقرار کر لیا، پوچھ لیا. چنانچہ اس حکم نے بیان دیا کہ ہاں ہمارے سامنے مدعا علیہ نے دعویٰ کا اقرار کر لیا ہے، تو اس کا قول قاضی قبول کرے گا، اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا، کیونکہ اس کی بنیاد پر تو خود حکم بھی فیصلہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ابھی اس کی تحکیم پر قائم ہیں، تو اس کے بیان پر قاضی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے مدعی نے جو گواہ پیش کیے اپنے دعویٰ پر حکم کے سامنے، تو حکم نے گواہوں کی توثیق اور تعدیل کر لی، یعنی اطمینان کر لیا کہ یہ سب گواہ عادل ہیں، سچے ہیں، معتبر ہیں. فیصلہ ابھی محفوظ کر لیا اس نے. یہ معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا اور مدعی نے اپنے گواہوں کے متعلق توثیق اور تعدیل کے سلسلے میں حکم کو پیش کر دیا، اور یہ دونوں فریق ابھی اس کی تحقیق پر قائم اور راضی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ گواہ عادل ہے میرے نزدیک، میں نے اس کی توثیق و تعدیل کر لی ہے، تو اس کا بھی اعتبار قاضی کرے گا اور اس کے مطابق فیصلہ صادر کر دے گا. کیونکہ جب تک یہ دونوں فریق اس کی تحکیم پر راضی ہیں، قائم ہیں، اور اس نے ابھی حکم اور فیصلہ نہیں کیا ہے، تو وہ حکم ہے. وہ خود بھی فیصلہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن جب معاملہ قاضی کے سامنے چلا گیا اور قاضی صاحب فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا قول اور بیان معتبر ہوگا. لیکن اگر حکم یہ بیان دے کہ میں نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ شریعت کے اور حق کے مطابق کر دیا ہے، تو اس بیان کا قاضی اعتبار نہیں کرے گا. یعنی صورت یہ ہوگی کہ دونوں فریق کے درمیان حکم نے فیصلہ کیا ہے، پھر وہ قاضی کے سامنے معاملہ پہنچا ہے اور وہاں مدعی اس کو ثبوت میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ حکم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب حکم کو بلا کر کے قاضی دریافت کرتا ہے اور قاضی بیان دیتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو صرف اس کے قول کی بنیاد پر قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جب یہ فیصلہ کر چکے تو تحکیم سے یہ خارج ہو گئے. جیسے وکیل جس تصرف کا بنایا گیا، تو جب وہ تصرف کر چکا تو وکالت سے خارج ہو گیا. اسی طرح حکم جب تحکیم کا کام پورا کر چکا تو وہ حکمیت سے خارج ہو گیا، اب وہ عام آدمی کی طرح ہو گیا. اس لیے اس کا قول اور بیان یہ عدالت میں اور قضا میں معتبر نہیں ہوتا ہے. وَلَوْ أَخْبَرَ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، اور اگر حکم نے قاضی کے سامنے خبر دی فریقین میں سے کسی ایک کے اقرار کرنے کی، او بعدالت الشہود،
یا گواہوں کے عادل ہونے کی، وہما علی تحکیمہما، درا حال ہے کہ دونوں فریق اپنی تحکیم پر قائم ہیں، راضی ہیں، یقبل قولہ، تو قاضی کی طرف سے اس حکم کا قول قبول کر لیا جائے گا، لأن الولایت قائمۃ، اس لیے کہ ولایت شرعی حکم کی قائم ہے یعنی موجود ہے، ولو اخبر بالحکم لا يقبل قولہ، اور اگر اس نے فیصلے کی خبر دی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ان دونوں کے درمیان، تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، لانقضاء الولایہ، کیونکہ تحکیم کی ولایت ختم ہو چکی، کقول المعلی بعد العزل، جیسے مقرر کردہ قاضی کا قول معزول ہو جانے کے بعد وہ قبول نہیں کیا جائے گا تنہا، کیونکہ وہ اب عام رعایا کی طرح ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا قول اب حجت نہیں ہے۔ اسی طرح فیصلہ کر کے جب کام پورا کر دیا تو یہ عام رعایا کی طرح ہو گئے، اب ان کو کوئی ولایت نہیں کہ ان پر اس کا قول قبول کیا جائے۔ وحكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل، والمولى والمحكم فيه سواء، هذا لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة، فكذلك لا يسوء القضاء لهم، بخلاف ما إذا حكم عليهم، لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة، فكذا القضاء ولو حكم۔ اور حاکم نے فیصلہ کیا، حاکم سے مراد یہاں عام ہے، چاہے وہ مقرر کردہ قاضی ہو امیر المومنین کی طرف سے یا فریقین کی طرف سے مقرر کردہ حکم ہو۔ حاکم ہر فیصلہ کرنے والے کو لغت میں کہتے ہیں۔ تو اگر فیصل نے فیصلہ کیا کس کے حق میں؟ لأبویہ، اپنے والدین کے حق میں، اپنی اہلیہ کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں، تو یہ فیصلہ شرعاً باطل ہے، کیونکہ ان قرابت داروں کے معاملے میں جانبداری کی تہمت کا اندیشہ ہے، تہمت کا احتمال ہے، اور جہاں بھی تہمت کا اندیشہ اور احتمال ہو قضاء میں یا حکم میں تو وہ معتبر نہیں ہوتا، یہ اسلام کی شفافیت ہے۔ وحکم الحاکم لأبویہ وزوجتہ وولدہ باطل، اور حاکم کا حکم یعنی فیصل کا کیا ہوا فیصلہ اپنے والدین، بیوی اور بچوں کے حق میں باطل ہے، والمولی والمحکم فیہ سواء، مقرر کردہ قاضی اور بنایا ہوا حکم اس معاملے میں دونوں برابر ہے، مساوی ہیں۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ حاکم کی شہادت قبول نہیں کی جاتی ہے یا کسی بھی شاہد کی شہادت قبول نہیں کی جاتی ہے لہؤلاء، اپنے ان قرابت داروں کے لیے، لمکان التہمہ، جانبداری کی تہمت کے ہونے کی وجہ سے، مکان یہاں مصدر میمی ہے، فکذلک لا یصح القضاء لهم، تو اسی طرح ان کے حق میں فیصلہ بھی یا حکم بھی صحیح نہیں ہوگا جانبداری کی تہمت کی وجہ سے، برخلاف اس صورت کے جبکہ وہ ان کے خلاف میں فیصلہ کریں، یعنی ایسا فیصلہ دیں کہ جن میں ان کا نقصان ہو اور ان کے مخالف فریق کا فائدہ ہو رہا ہو، تو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، لأنہ تقبل شہادۃ علیہم، اس لیے کہ گواہ کی گواہی اپنے ان قرابت داروں کے خلاف میں قبول کی جاتی ہے، لانتفاء التہمۃ، یعنی داری کی تہمت نہ ہونے کی وجہ سے، فقد القضاء، تو اسی طریقے سے فیصلہ بھی خلاف میں ہو تو معتبر ہے۔ جی ولو حكم رجلين لا بد من اجتماعهما لأنه أمر يحتاج فيه إلى الرأي والله أعلم بالصواب۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فریقین کسی ایک آدمی کے بجائے دو آدمیوں کو، تین آدمیوں کو، ایک 5 6 10 پر مشتمل جماعت کو پنچ بناتے ہیں تاکہ یہ سب مل کر کے ہمارے درمیان پنچایت کر دیں۔ تو اگر فریقین نے 2 یا 2 سے زائد لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنایا ہے تو جب تک وہ تمام نامزد حکم جمع نہ ہو اس وقت تک ان کا کیا ہوا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں فریقین نے حکم بنانے میں تمام حکم کی رائے کے اجتماع کا اعتبار کیا ہے کہ جب اجتماعی طور پر سب اپنی رائے کے ساتھ حکم کریں گے، فیصلہ کریں گے
तो हम उस पर राजी हैं। तो बगैर इज्तिमा राय के किसी एक के भी गैर हाजिरी में गैबाने में फैसला कर दिया जाएगा तो उस पर वो राजी नहीं है, इसलिए वो उन पर नाफिज नहीं किया जाएगा। और अगर फरीक़ैन ने 2 आदमियों को हकम बनाया, 2 का जिक्र बतौर मिसाल के हैं, 2 से ज़ायद का भी यही हुक्म है, तो ज़रूरी है फैसले में, हुक्म में उन दोनों का इज्तिमा होना, इसलिए कि ये फैसला ऐसा मामला है जिसमें राय की ज़रूरत होती है। तो हकम बनाने वालों ने जब मुतअद्दिद लोगों को हकम बनाया है तो उसका मतलब ये है कि वो सबकी इज्तिमाई राय पर राज़ी है। अब उसमें कोई एक भी नहीं है तो जाहिर है कि उस पर वो राज़ी नहीं है, इसलिए वो हुक्म नाफिज उन पर नहीं होगा। और जब सब मिल करके फैसला करेंगे तो उस पर वो राज़ी हैं, इसलिए वो फैसला उन पर नाफिज किया जाएगा। वल्लाहु आलम।